والارض ولم يعم بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، اور کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور انہیں پیدا کر کے نہ تھکا، اور وہ قادر اس پر بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لیے ان جیسی کئی آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ ہم کو عالم کے بنانے میں، دنیا کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ اس قسم کے مشرک قیامت کے منکر ہیں، اس لیے بھی وہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ کافی تھک چکا ہے، اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے فرمایا گیا ہم تو صرف کن سے ہر چیز پیدا فرمائے، تھکن کیسی، ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہیں کہ عادہ سے ایجاد مشکل ہے۔ شرک کے 5ویں قسم، یہ عقیدہ کہ ہر ذرہ خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے، مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے پر قادر نہیں معاذ اللہ، اس لیے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں بعض بندے عالم کے انتظام کے لیے چن لیے ہیں، تو اللہ مجبوری سے پاک۔ جیسے دنیاوی بادشاہ ان کے محکمے، اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں دخیل بنایا گیا، وہ بندے ہونے کے باوجود رب تعالیٰ پر دھونس رکھتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر ہماری شفاعت کریں تو رب کو مرعوب ہو کر ماننی پڑے، اگر چاہے تو ہماری بگڑی بنا دیں، ہماری مشکل کشائی کر دیں، جو کہیں رب ان کی ماننا پڑتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے بہت سی مشرکین کو گرفتار تھے، اپنے بت ادو، یغوث، لات، منات، عزا وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر، ان سارے عالم کا رب تعالیٰ کو خالق مان کر مشرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو پکارنا شرک ہے، اس کی شفاعت یا ماننا مشرک ہے، یعنی بتوں کو، مورتیوں کو خدا سمجھ کر کہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، اس اعتبار سے جو کوئی پکارے تو مشرک ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان مشرکین میں سے بہت سے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، خدا کو خالق رزاق مانتے ہوئے بھی مشرک ہیں۔ انہیں 5ویں قسم کی مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کیے تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو فرماؤ کیوں بھولے جاتے ہو؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِخَيْرٍ یحیر، جس میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون، فرما دو ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دیا جاتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے اللہ ہی کی ہے، کہو پھر کہاں تم پر جادو پڑا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں اگر تم جانتے ہو، اور
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ تعالیٰ کو سب کا خالق اور مالک، زندہ کرنے، مارنے، پناہ دینے، عالم کا مدبر مانتے تھے، مگر پھر مشرک تھے، یعنی ذات و صفات کا اقرار کرنے کے باوجود مشرک رہیں۔ یہ بھی قرآن سے پوچھئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے عقائد کے باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کو بھی، اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی مالک مانتے تھے معاذ اللہ۔ یہاں اللہ میں لام ملکیت کا ہے، یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے، مگر اکیلے کی نہیں بلکہ ساتھ ہی دوسرے معبودوں کی بھی۔ اسی لیے وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ملکیت اور قبضہ صرف اللہ کا ہے، اوروں کا نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ کا بھی ہے، دوسروں کا بھی ہے۔ دوسرے اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اکیلا یہ کام نہیں کرتا معاذ اللہ۔ اور خلاصہ کلام، اپنی تقریر کا اختتام، کہ مشرکین عرب کا شرک ایک ہی طرح کا نہ تھا بلکہ 5 صورتیں تھیں۔ بغور سنے توجہ کے ساتھ کہ 5 صورتیں تھیں: خالق کا انکار کرنا، زمانے کو مؤثر ماننا، چند مستقل خالق ماننا، اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا، اللہ کو ایک مان کر اسے تھکن کی وجہ سے معطل ماننا، اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا، جیسے اسمبلی کے ممبر شاہانے موجود کے لیے اور انہی ملکیت خدائی میں دخیل ماننا۔ ان 5 کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔ تو ان 5 قسم کے مشرکین کے لیے 5 ہی قسم کی تردید قرآن مجید میں آئی، جن 5 کا ذکر سورہ اخلاص میں اس طرح بیان کیا گیا: قل هو اللہ احد میں دہریوں کا رد کہ اللہ عالم کا خالق ہے، احد میں ان مشرکوں کا جو عالم کے 2 خالق مستقل مانتے تھے اس کا رد ہے تاکہ عالم کا کام چلے، لم یلد ولم یولد۔ ان میں مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا فرشتوں کو رب کی بیٹیاں مانتے تھے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان میں ان لوگوں کا رد ہے جو خالق کو تھکا ہوا مان کر مدبر عالم اور اوروں کو مانتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ سوال و جواب، اعتراض کہ مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی خدا رسی کا وسیلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی نبیوں اور ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے ہیں، تو وہ کیوں مشرک ہو گئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سوال پہلے سنیں۔ آج کل بہت سے اکثر و بیشتر مسلمانوں کو برگلایا جاتا ہے کہ وہ کافر جو بتوں و مورتیوں کو اپنا شفیع اور وسیلہ خدا کی بارگاہ میں بناتے ہیں تو مشرک ہیں، اور یہ مومن نبیوں اور ولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، شفیع جانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، تو یہ مومن رہیں؟ دونوں میں فرق کیسا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جواب سنیں توجہ کے ساتھ تاکہ آپ کا ایمان و عقائد مضبوط رہے۔ 2 طرح فرق ہے۔ مشرکین خدا کے دشمن ہیں، یعنی بتوں اللہ کے دشمن ہیں، وغیرہ کو سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے،
جو واقع میں ایسے نہ تھے وہ تو اللہ کے دشمن تھے، اور مومنین اللہ کے محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ مسلمان اللہ کے ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ مانتے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور وہ تو مورتی تھی، بت تھی، اور وہ تو باطل تھے، ان کو خدا مانتے تھے وہ لوگ، اور مسلمان نبیوں اور ولیوں کو خدا نہیں مانتا، اللہ کا محبوب بندے مانتے ہیں، لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے۔ جیسے گنگا کے پانی اور بدھ کے پتھر کی تعظیم، ہولی، دیوالی، بنارس، کاشی کی تعظیم شرک ہے، مگر آب زمزم، مقام ابراہیم، رمضان، محرم، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کی تعظیم ایمان ہے۔ حالانکہ زمزم اور گنگا جل دونوں پانی ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مقام ابراہیم اور سنگ اسود، بدھ کا پتھر، دونوں پتھر ہیں، یعنی مورتیاں بھی پتھر ہیں، اور مقام ابراہیم کا وہ جو جگہ وہ بھی پتھر ہے، اور حجر اسود جو خانے کعبہ میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا کے مقابلے میں دھونس کا شفیع مانتے تھے اور جبری وسیلہ مانتے تھے۔ مومن انبیاء اور اولیاء کرامات کا محض بندہ محض اعجازی طور پر خدا کے اذن عطا سے شفیع اور وسیلہ مانتے ہیں۔ اذن اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے، اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشرکین عرب میں بھی اپنے بتوں کو خدا کے یہاں سفارشی، یہ جواب آپ مل چکا۔ دوسرا سوال جو کرتے ہیں کہ مشرکین عرب کا شرک صرف اس لیے تھا کہ مخلوق کو فریاد رس، مشکل کشا، شفیع، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ مانتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رزاق، قابض موت، حیات بخشنے والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے۔ قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے، لہٰذا موجودہ مسلمان جو نبیوں اور ولیوں کے لیے مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح مشرک ہیں۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ جو نبیوں اور ولیوں کو مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں معاذ اللہ، اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کرے، چونکہ یہ کام ما فوق الاسباب مخلوق کے لیے ثابت کرتے تھے، مشرک ہوئے۔ جواب سنیں، یہ محض غلط بات ہے، قرآن کریم پر افترا ہے، جھوٹ باندھتے ہیں۔ جب تک کہ رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جائے شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے برابر مانتے تھے اور ان صفتوں میں سے موصوف کرتے تھے۔ مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے کہ اللہ ان کو یہ طاقت دی ہے تو یہ شفاعت کریں گے، یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، لہذا یہ اس کا عقیدہ ہے۔ وہ نبیوں اور ولیوں کو خدا نہیں مانتا، نہ خدا کے مقابل مانتا ہے معاذ اللہ، لہذا وہ مومن ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کے لیے یہ صفت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآنی آیات ملاحظہ ہو، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو زندگی دینا اللہ کا کام ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کہہ رہے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گئے؟ نہیں، اللہ کی طاقت سے دیے وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ اندھوں کوڑیوں اور کو اچھا کر سکتا ہے، میں باذن الہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں، جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا
بچاؤ بتا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو، انہیں آرام ہوگا، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ جبریل نے مریم سے کہا میں تمہیں بیٹا دوں گا، تو بیٹا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، جبریل کیسے بیٹا بیٹی دے رہے ہیں؟ تو ان کے روح سے وہ جبریل کیا ہوئے معاذ اللہ؟ وہ اپنا ایمان سنبھالے جو ایسی بد زبانی کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ اللہ نے نبیوں اور ولیوں اور اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت دی ہے۔ قرآن عظیم کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، ان تمام میں ما فوق الاسباب، مشکل کشائی، حاجت روائی، علم غیب سب کچھ آ گیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان بچڑے میں جان ڈال دی، یہ ما فوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا دم میں لاٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا، آپ کے ہاتھ کی برکت سے۔ حضرت آصف آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے شام میں لے آئے۔ حضرت سلیمان نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت یعقوب نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف کو 7 قفلوں سے بند مقفل کوٹری میں برے ارادے سے بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روحوں کو حج کے لیے پکارا اور قیامت تک آنے والی روحوں نے سن لیا۔ یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہے، جن کی آیات انشاءاللہ تعالی باب احکام قرآن میں پیش کریں گے۔ یہ تو سب شرک ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بلکہ معجزات اور کرامت تو کہتے ہیں انہیں جو اسباب سے وارد ہو، انہیں تو معجزات و کرامت کہتے ہیں۔ ما فوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جائے تو ہر معجزہ کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو، یعنی یہ شرک نہیں ہے، سارے انبیاء اولیاء کا عقیدہ ہو۔ فرق وہی ہے کہ بے اذن الہی یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہے۔ رب کے مقابل ماننا شرک ہے، رب کے برابر کسی کو جاننا یا ماننا یہ شرک ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرما دو کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو موت دینا اللہ کا کام ہے، مگر یہاں ملک الموت حضرت اسرائیل موت دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے قاصد آئیں گے انہیں موت دینے۔ تو ابلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے تمام کو بیک وقت دیکھتا ہے، وہ بھی ان کے ذریت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جو فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے، وہ سب جہان پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر سکتے ہی نہیں، اور تمام کام ما فوق الاسباب میں ہے، اسباب ہے۔ جو جواہر القرآن کے اس فتوے سے اسلامی عقائد شرک ہو گئے معاذ اللہ، وہ فرق وہ وہی ہے جو عرض کیا گیا کہ رب کے برابر کسی کو جاننا شرک، یا اللہ تعالی کی طرح کسی کو ماننا شرک، اور رب کے خدام اور بندوں میں بے اذن الہی اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، رب کی عطا سے یہ طاقتیں ماننا عین ایمان ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھوک کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔